بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اکابر صحابہ و صحابیات کے سلسلے میں جس شخصیت کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابو درداء عویمر بن مالک خزرجی رضی اللہ عنہ ایک روز صبح سویرے نیند سے بیدار ہوتے ہی اس بت کے پاس گئے جسے اپنے گھر کے ایک چبودرے پر نصب کر رکھا تھا۔ جھک کر اسے سلام کیا اور وہ عمدہ عطر اسے لگایا جو اپنے تجارتی مرکز سے لائے تھے۔ بعد ازاں وہ بیش قیمت ریشمی کپڑا اسے پہنایا جو ایک روز پہلے ایک یمنی تاجر سے انہوں نے بطور تحفہ دیا تھا۔ دن چڑھے ابو درداء گھر سے نکلے اور اپنے تجارتی مرکز کا رخ کیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ یثرب کی سڑکوں اور بازاروں میں پیروان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجوم ہے۔ وہ مکہ بدر سے فتح یاب ہو کر شاداں و فرحاں واپس لوٹ رہے تھے۔ ان کے آگے آگے قریش میں قیدی سر جھکائے ذلت و رسوائی کی تصویر بنے جا رہے تھے۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ یہ تعجب خیز منظر دیکھ کر ایک طرف ہو گئے۔ اچانک ان کی نظر ایک خزرجی نوجوان پر پڑی تو اس سے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کے متعلق دریافت کیا۔ خزری نوجوان نے انہیں بتایا وہ معرکہ بدر میں شریک ہوئے تھے اور وہاں سے فتح و نصرت کی خوشیاں اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے واپس لوٹ آئے ہیں۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ کے استفسار پر خزرجی نوجوان کو کوئی تعجب نہ ہوا کیونکہ یہ ان کے باہمی دوستانہ تعلقات کو جانتا تھا۔ زمانہ جاہلیت میں یہ دونوں بڑے گہرے دوست تھے۔ جب اسلام کا ظہور ہوا تو حضرت عبداللہ بن رواحہ حلقہ بگوش اسلام ہو گئے، لیکن ابو درداء نے پہلو تئی اختیار کی۔ البتہ ان دونوں ساتھیوں کے مابین گہرے تعلقات بدستور قائم رہے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ ملاقات کے لیے وقتاً فوقتاً ابو درداء کے پاس آتے اور انہیں اسلام کی طرف دعوت دیتے، شرک سے اجتناب اور نور اسلام سے فیضیاب ہونے کی مسلسل تلقین کرتے رہتے۔ ایک دن ابو درداء اپنے تجارتی مرکز پہنچے، مسند پر بیٹھتے ہی خرید و فروخت میں مشغول ہو گئے۔ ملازمین کو مختلف فرائض سر انجام دینے کے لیے حکم صادر کرنے لگے۔ انہیں اس بات کا کوئی علم نہ تھا کہ ان کے گھر آج کیا نیا واقعہ رونما ہو چکا ہے۔ عین اسی وقت حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ خیر سگالی کے جذبے سے سرشار ہو کر اپنے دوست ابو درداء کے گھر تشریف لے گئے۔ کیا دیکھتے ہیں دروازہ چوپٹ کھلا ہوا ہے، خاتون خانہ صحن میں بیٹھی ہوئی ہے۔ آپ نے سلام کیا اور پوچھا کہ ابو درداء کہاں ہیں؟ اس نے بتایا وہ دکان پر گئے ہیں، تھوڑی دیر بعد آ جائیں گے۔ آپ نے پوچھا کہ مجھے اندر آنے کی اجازت ہے؟ اس نے کہا بڑی خوشی سے تشریف لائیے۔ اتنا کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلی گئی، گھر کے انتظامات اور بچوں کی دیکھ بھال میں مصروف ہو گئی۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ سیدھے اس کمرے میں پہنچے جس میں ابو درداء نے پوجا پاٹ کے لیے بت نصب کر رکھا تھا۔ بغل سے کلہاڑی نکالی، بت پر زوردار وار کیا اور اس کے حصے بکھیرنے شروع کر دیے۔ کھلاڑی کا وار کرتے اور ساتھ ساتھ یہ الفاظ کہتے جاتے جس کو بھی اللہ کا شریک ٹھہرایا جاتا ہے وہ باطل ہے، جس کو بھی اللہ کا شریک ٹھہرایا جاتا ہے وہ باطل ہے۔ جب اسے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا تو گھر سے نکلے اور اپنی راہ لی۔ ان کے چلے جانے کے بعد ام درداء کمرے میں داخل ہوئی۔ کیا دیکھتی ہے کہ بت کے ٹکڑے چاروں طرف بکھرے پڑے ہیں۔ یہ عجیب و غریب حالت دیکھ کر اس کے اوسان خطا ہو گئے۔ غم کے مارے زارو قطار رونا شروع کر دیا اور نوحہ کرتے کرتے کہنے لگی اے ابن رواحہ تو نے مجھے ہلاک کر دیا، اے ابن رواحہ تو نے مجھے ہلاک کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد ابو درداء گھر پہنچے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ بیوی کمرے کی تحریس پر بیٹھی زارو قطار رو رہی ہے۔ پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگی تمہاری غیر حاضری میں ابن رواحہ گھر آیا، اجازت لے کر کمرے کے اندر داخل ہوا اور ہمارے اس بت کے پرخچے اڑا دیے۔ ذرا اندر جا کر تو دیکھو اس نے کس قدر ظلم ڈھایا۔ ہائے ہماری دنیا لٹ گئی، میں نے کیوں اسے اندر جانے دیا؟ ہائے ہم تو ہلاک ہو گئے، اب ہمارا کیا ہوگا؟ ابو درداء نے دیکھا کہ بت کو ریزہ ریزہ کر دیا گیا ہے اور اس کے ٹکڑے چاروں طرف بکھرے پڑے ہیں۔ یہ حالت دیکھ کر وہ آگ بگولا ہو گیا۔ عبداللہ بن رواحہ سے انتقام لینے کا مصمم ارادہ کر لیا، لیکن تھوڑی دیر بعد جب غصہ جاتا رہا اس حادثے پر ٹھنڈے دل سے غور کرنے لگا۔ اس کے دل میں اچانک یہ خیال آیا کہ اگر اس بت میں کوئی خوبی ہوتی تو آج یہ ضرور اپنا دفاع کرتا، اور ہم کس قدر بے شعور ہیں کہ جو اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں ہم اس کی پوجا پاٹ کرتے ہیں۔ اس خیال کا آنا تھا کہ دل کی دنیا بدل گئی۔ فوراً عبداللہ بن رواحہ کے پاس پہنچے اور انہیں اپنے امراء لے کر رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت میں حاضر ہوئے اور مشرف با اسلام ہونے کا اعلان کر دیا۔
یہ اپنے محلے میں اسلام قبول کرنے کے اعتبار سے سب سے آخری خوش قسمت انسان تھے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو دیکھتے ہی کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے اور آفتاب رسالت کی جلوہ نمائیوں سے دل کی تاریکیاں چھٹ گئیں۔ دل کی دنیا بدل جانے کے بعد انہیں اپنے سابقہ زندگی پر شدت سے ندامت محسوس ہونے لگی۔ انہیں اس بات کا شدید احساس ہوا کہ اس کے ساتھی دینی احکامات اور قرآنی تعلیمات میں مجھ سے بہت آگے بڑھ چکے ہیں، اور انہوں نے اپنا نامہ اعمال میں نیکیوں کا بیش بہا خزانہ جمع کر انہوں نے اپنی اس کمی کو پورا کرنے کے لیے انتھک محنت کا پختہ ارادہ کر لیا، اور آپ نے علم و تقوی کے حصول کے لیے دن رات ایک کر دیے، اور اس میدان میں بڑھ جانے والے قافلے کو بہت جلد ہی جا ملی۔ پوری یکسوئی کے ساتھ عبادت میں مصروف ہو گیا اور علم کی طرف اس طرح لپکے جیسے کوئی پیاسا پانی کے چشمے کی طرف لپکتا ہے۔ پوری توجہ سے قرآنی آیات کو زبانی یاد اور ان پر غور و تدبر کرنے لگے۔ آپ نے جب یہ محسوس کیا کہ تجارتی مصروفیات عبادت کی لذت پر اثر انداز ہو رہی ہیں اور علمی مجالس میں بہت بڑی رکاوٹ بن رہی ہیں، تو بغیر کسی تردد کے تجارت کو خیر آباد کہہ دیا، عبادت گزاری اور حصول علم کے لیے ہمتاً مصروف ہو گئے۔ ایک شخص نے پوچھا کہ آپ نے تجارت کیوں ترک کر دی؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت سے پہلے ایک مصروف تاجر تھا۔ جب اسلام قبول کیا تو میں نے عبادت اور تجارت کو ساتھ ساتھ چلانے کی کوشش کی، لیکن میں اس مقصد میں کامیاب نہ ہو سکا، لہٰذا میں نے تجارت کو ترک کر دیا اور عبادت میں ہمتاً مصروف ہو گیا۔ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اب تو مجھے یہ بھی پسند نہیں کہ مسجد کے دروازے پر میری دکان ہو اور باجماعت میری کوئی نماز بھی فوت ہو اور میں خرید و فروخت کروں، اور ہر روز مجھے 300 دینار نفع ہو۔ مجھے اب اس تجارت سے کوئی دلچسپی نہیں۔ پھر آپ نے دریافت کرنے والے کی طرف دیکھ کر ارشاد فرمایا، سنو، میرے اس بیان کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اللہ تعالیٰ خرید و فروخت کو حرام قرار دے دیا ہے۔ میں تو اب صرف یہ چاہتا ہوں کہ میں ان لوگوں میں سے ہو جاؤں جن کو تجارت اور خرید و فروخت ذکر الہی سے غافل نہیں کرتی۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے صرف تجارت کو ہی ترک نہیں کیا بلکہ ہر قسم کی زیب و زینت سے بھی مکمل طور پر بے رخی اختیار کر لی، اور صرف اتنے ہی کھانے پر اکتفا کرنے لگے جس سے ان کی کمر سیدھی رہ سکے، اور کھردرا کپڑا صرف اتنی مقدار میں پہننے کے لیے منتخب کیا جس سے صرف جسم ڈھانپ سکے۔ ایک سخت ٹھنڈی رات میں چند احباب آپ کے ہاں مہمان ٹھہرے۔ آپ نے ان کی خدمت میں گرم کھانا پیش کیا لیکن کوئی بستر مہیا نہ کیا۔ جب سونے کا وقت ہوا تو مہمان آپس میں ایک دوسرے سے مشورہ کرنے لگے۔ ایک نے کہا، میں نے ان سے بات کرتا ہوں، دوسرا کہنے لگا، چھوڑ دیجئے، رہنے دیجئے، لیکن اس نے بات نہ مانی اور ابو درداء کے کمرے کے دروازے پر جا کھڑا ہوا۔ کیا دیکھتا ہے کہ ابو درداء لیٹے ہوئے ہیں اور ان کی بیوی پاس بیٹھی ہوئی ہے، صرف ایک ہلکی سی چادر اوڑھ رکھی ہے جو نہ سردی روک سکتی ہے اور نہ گرمی۔ اس نے ابو درداء سے پوچھا، کیا آپ کے پاس کوئی لحاف ہے؟ آپ کا گھریلو سامان کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا، ہمارا اصل گھر ایک دوسری جگہ پر واقع ہے، جو بھی سامان ہمیں دستیاب ہوتا ہے ہم فوراً اسے اس گھر کی طرف روانہ کر دیتے ہیں۔ اگر آج اس گھر میں ہمارے پاس کچھ ہوتا تو ضرور آپ کی خدمت میں پیش کر دیتے۔ ہمارے اس گھر کے راستے میں ایک دشوار گزار گھاٹی حائل ہے، اسے عبور کرنے کے لیے ہلکا پھلکا راہی بھاری بھرکم مسافر سے کہیں بہتر رہتا ہے۔ ہم نے سوچا کہ اپنا بوجھ ہلکا کر دیں تاکہ آسانی سے اس دشوار گزار گھاٹی کو عبور کر سکیں۔ پھر آپ نے دریافت کیا، کیا تم میری بات سمجھ گئے ہو؟ اس نے جواب دیا، ہاں، میں بالکل آپ کی بات اچھی طرح سمجھ گیا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنے دور خلافت میں ارادہ کیا کہ حضرت ابو درداء کو شام کا گورنر مقرر کر دیا جائے۔ انتہائی عزت و احترام سے اس عہدے کی پیشکش کی، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بہت اصرار کیا تو فرمانے لگے، امیر المؤمنین، اگر آپ کو یہ پسند ہے کہ میں اہل شام کو قرآن و سنت کی تعلیم دوں اور انہیں نمازیں پڑھاؤں تو میں بطیب خاطر یہ فریضہ سر انجام دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ بات سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی رضامندی کا اظہار کر دیا تو آپ عرض شام کے صدر مقام دمشق کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہاں پہنچ کر پتہ چلا کہ باشندگان دمشق ناز و نعم کی زندگی بسر کر رہے ہیں، آسائش و آرام کے دلدادہ ہو چکے ہیں۔ باشندگان دمشق کی یہ حالت دیکھ کر آپ بہت پریشان ہوئے۔ آپ نے لوگوں کو مسجد میں جمع ہونے کی دعوت دی۔ جب لوگ اکٹھے ہو گئے تو آپ کھڑے ہو کر فرمانے لگے،
اے دمشق کے رہنے والو تم میری دینی بھائی ہو اور دشمنوں کے خلاف ہمارے معاون ہو۔ اے ساکنان دمشق، بھلا میری محبت و معدت اور میری نصیحت کو قبول کرنے سے تمہیں کیا چیز روکتی ہے؟ میں تو تم سے کوئی چیز طلب نہیں کرتا۔ میری نصیحت تمہارے فائدے کے لیے اور میرے اخراجات کا بوجھ تمہارے علاوہ کسی اور کے ذمہ ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ علماء اس دنیا فانی سے اٹھتے جا رہے ہیں اور ان کی جگہ پر کرنے والا کوئی پیدا نہیں ہو رہا۔ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈالی گئی ذمہ داری کو قبول تو کر لیا ہے، لیکن حقیقتاً اس کے احکام سے انحراف کر رہے ہو۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم اتنا مال جمع کر رہے ہو جسے تم کھا نہ سکو گے، اور ایسی امیدیں لیے بیٹھے ہو جنہیں تم پا نہ سکو گی۔ سنو، تم سے پہلے بہت سی قوموں نے بے انتہا مال اکٹھا کیا، اسے دل و جان سے عزیز جانا اور سنبھال کر رکھا، لیکن تھوڑی عرصے کے بعد وہ سارا مال تباہ و برباد ہو گیا۔ ان کی تمام امیدوں پر پانی پھر گیا، آبادیاں قبرستانوں میں تبدیل ہو گئیں۔ اے ساکنان دمشق، ذرا تم قوم عاد کو دیکھو، جس کا اپنے دور میں ضروع زمین پر رعب و دبدبہ تھا، جس کی اقتصادی حالت نہایت مستحکم تھی، جسے اپنی افرادی قوت پر ناز تھا، لیکن آج اس قوم کا نام و نشان نہیں۔ یہ وعظ سن کر حاضرین مجلس داڑیں مار کر رونے لگے۔ چیخ و پکار کی دلدوز آوازیں مسجد سے باہر سنائی دے رہی تھیں۔ اس دن سے حضرت ابو درداء لوگوں کے پاس کثرت سے آنے جانے لگے۔ بعض اوقات آپ بازار میں تشریف لے جاتے، مسئلہ پوچھنے والے کو تسلی بخش جواب دیتے، جاہل کو تعلیم دیتے، غافل کو تنبیہ کرتے، اور ہر مناسب موقع کو غنیمت جانتے ہوئے اس سے بھرپور دینی فائدہ اٹھاتے۔ ایک روز آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ایک شخص کی پٹائی کر رہے ہیں اور گالی دے رہے ہیں۔ آپ نے ان سے دریافت کیا کیا بات ہے؟ انہوں نے بتایا یہ شخص کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا بھلا مجھے یہ بتاؤ، اگر یہ شخص کنویں میں گر جاتا تو کیا تم اسے باہر نہ نکالتے؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا اسے گالی نہ دو اور نہ اسے مارو، بلکہ اسے نصیحت کرو اور صحیح راستہ دکھاؤ، اور خدا کا شکر کرو جس نے تمہیں اس جیسے گناہ سے محفوظ رکھا۔ ان لوگوں نے آپ سے پوچھا کیا آپ کو یہ شخص برا نہیں لگتا؟ آپ نے فرمایا میں اس کے برے فعل کو تو ناپسند کرتا ہوں، ہاں اگر یہ توبہ کر لے تو یہ میرا دینی بھائی ہے۔ آپ کی یہ بات سن کر وہ شخص زار و قطار رونے لگا اور برسر عام اس نے توبہ کا اعلان کر دیا۔ ایک نوجوان نے حضرت ابو درداء کی خدمت پہ عرض کی کہ مجھے نصیحت کیجیے۔ آپ نے فرمایا بیٹے تم اللہ تعالیٰ کو خوشحالی میں یاد کرو، وہ تجھے تنگ دستی میں یاد کرے گا۔ بیٹے تم اپنی زندگی میں عالم یا متعلم یا پھر علمی مجلس میں استفادہ کرنے والا بن کر رہنا، کوئی چوتھی صورت اختیار نہ کرنا، ورنہ تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ بیٹا مسجد کو اپنا گھر سمجھنا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرمایا کرتے تھے کہ مسجد ہر متقی انسان کا گھر ہے۔ جو شخص مسجد کو اپنا گھر بنا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے خوشحالی، رحمت و برکت اور پرسراز سے بخیر و عافیت سے گزر کر جنت میں داخل ہونے کی ضمانت دی ہے۔ ایک روز آپ بازار سے گزر رہے تھے، آپ نے دیکھا چند نوجوان بازار میں بیٹھے آپس میں گفتگو کر رہے ہیں اور راہگیروں کو کنکشوں سے دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے انہیں تلقین کرتے ہوئے فرمایا میرے بیٹو، مسلمان کا گھر اس کا قلعہ ہوتا ہے، اس میں وہ اپنی ذات اور نگاہ کو محفوظ رکھتا ہے۔ بازاروں میں بلا وجہ نہ بیٹھا کرو، یہ بیٹھک انسان کو غافل کر دیتی ہے اور اس کے کردار کو زبردست نقصان پہنچاتی۔ دمشق میں قیام کے دوران حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کے لیے حضرت ابو درداء سے ان کی بیٹی درداء کا رشتہ طلب کیا۔ آپ نے صاف انکار کر دیا اور اپنی بیٹی کا نکاح عام مسلمانوں میں سے ایک نوجوان سے کیا جس کی دینی حالت آپ کو بہت پسند تھی۔ یہ بات لوگوں میں بڑی تیزی سے پھیل گئی کہ امیر معاویہ نے حضرت ابو درداء سے رشتہ طلب کیا تھا اور انہوں نے انکار کر دیا۔ لوگوں کو یہ بات سن کر بڑی حیرت ہوئی۔ ایک شخص نے پوچھا آپ نے ایسے کیوں کیا؟ آپ نے فرمایا میں اپنی بیٹی کے معاملے میں مناسب فیصلہ کرنے میں آزاد ہوں، جو میں نے کیا ہے اس میں اپنی بیٹی درداء کی بہتری کو پیش نظر رکھا ہے۔ اس نے پوچھا وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا ذرا آپ ہی بتائیے، جب میری بیٹی ایسے محلات میں ہوگی جہاں موتیوں کی جگمگاہٹ نظروں کو خیرہ کرتی ہوگی اور کنیزیں خدمت کے لیے ہر دم موجود ہوں گی، تو پھر اس کی دینی حالت کا کیا حشر ہوگا۔ ایک دفعہ امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے دمشق کا دورہ کیا۔ حضرت ابو درداء اس وقت وہیں موجود تھے۔ امیر المؤمنین ایک رات ملاقات کے لیے ان کے گھر تشریف لے گئے۔ دروازے کو ہاتھ لگایا تو اسے کھلا ہوا پایا۔
آپ اندر تشریف لے گئے، اندھیرا چھائے ہوا تھا، روشنی کا کوئی انتظام نہ تھا۔ حضرت ابو درداء نے جب امیر المؤمنین کی آہٹ سنی تو فوراً اٹھے، خوش آمدید کہا اور اپنے پاس بٹھا لیا۔ دونوں باتیں کرنے لگے، لیکن اندھیرے کی وجہ سے ایک دوسرے کو دیکھ نہ سکتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تکیے کو ہاتھ لگایا تو وہ سواری کا پالان تھا، بستر ٹٹولا تو وہاں کنکریاں بچھی ہوئی تھیں، چادر کو ہاتھ لگایا تو وہ اتنی باریک تھی کہ دمشق کی سردی کو قطن روک نہ سکتی۔ امیر المؤمنین نے یہ صورتحال دیکھی تو فرمایا، اللہ آپ پر رحم فرمائے، یہ کیا حال بنا رکھا ہے؟ کیا میں نے آپ کے لیے بہتر انتظامات نہ کیے تھے؟ ابو درداء نے جواب دیا، امیر المؤمنین، کیا آپ کو وہ حدیث یاد ہے جو ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی تھی؟ آپ نے پوچھا وہ کون سی؟ آپ نے فرمایا، کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ تمہارے پاس دنیا کا صرف اتنا مال ہونا چاہیے جتنا مسافر کے پاس زیادہ راہ ہوتا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہاں۔ آپ نے فرمایا، اے امیر المؤمنین، اس کے بعد ہم نے کیا کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بات سن کر زار و قطار رونا شروع کر دیا، اور آپ کے ساتھ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ بھی رونے لگے۔ دونوں عظیم الشان صحابی ساری رات روتے رہے، یہاں تک کہ صبح ہوئی۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ دمشق میں قیام کے دوران مسلسل لوگوں کو وعظ و نصیحت کرتے رہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے رہے، یہاں تک کہ آپ کا آخری وقت آ گیا۔ جب آپ مرض الموت میں مبتلا ہوئے تو آپ کے ساتھی پوچھنے لگے، ابو درداء، آپ کو کیا شکوہ ہے؟ فرمایا، اپنے گناہوں کا۔ انہوں نے پوچھا، آپ کیا چاہتے؟ فرمایا، اپنے رب سے معافی۔ پھر آپ نے اپنے ارد گرد بیٹھنے والوں کو کہا، میرے پاس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ورد کرو۔ آپ بھی لگاتار کلمہ طیبہ کا ورد کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ کی پاکیزہ روح قفص عنصری سے پرواز کر گئی۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ جب حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ اپنے اللہ کو پیارے ہو گئے تو حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ عنہ نے خواب دیکھا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک سرسبز و شاداب بہت بڑا وسیع میدان ہے، اس میں چمڑے کا بنا ہوا ایک قبہ ہے، اس کے ارد گرد نہایت خوبصورت اور صحت مند بکریاں چر رہی ہیں۔ آپ نے پوچھا، یہ سب کچھ کس کا ہے؟ آپ کو بتایا گیا، یہ مال حضرت عبد الرحمن بن عوف کا ہے۔ اتنے میں حضرت عبد الرحمن بن عوف خود بھی اس قبہ سے نمودار ہوئے اور فرمایا، اے ابن مالک، یہ سب کچھ ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید پر عمل کرنے کی وجہ سے عطا کیا ہے۔ اگر تم اس راستے کی طرف دیکھو تو تمہیں وہ کچھ نظر آئے گا جو تم نے کبھی نہ دیکھا ہوگا، کبھی تمہارے کانوں نے ان کے نام نہ سنے ہوں گے اور کبھی تمہارے دل میں خیال بھی نہ آیا ہوگا۔ حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا، اے ابو محمد، یہ سب کس کا ہے؟ انہوں نے بتایا، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ابو درداء کے لیے تیار رکھا ہے۔ یہ مال و متاع، مختلف قسم کی نعمتیں اور رعنائیاں انہی کے لیے ہیں، کیونکہ وہ دنیا میں محض آخرت کے لیے ان راحتوں کو اپنے دونوں ہاتھوں اور سینے کے زور سے مسلسل پیچھے دھکیلتے رہے۔ یہ تھی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کی عروضات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔